السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے رضوان محمود ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ در حقیقت نواز شریف کا سیاسی قد تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس لیے راشن کے تھیلوں پہ تصویریں لگا کر اور نواز شریف کے نام پہ یادگاری ہاسپٹل بنوا کر انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا نون لیگ نواز شریف کا سیاسی قد دوبارہ بحال کر پائے گی؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں رضوان صاحب، کوئی پولیٹیکل آدمی جب یا پولیٹیکل پارٹی جب وہ زوال پذیر ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اور یہی حال شوبز میں ہوتا ہے۔ بس میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں۔ وحید مراد سنتوش صاحب کے بعد، سدھیر صاحب کے بعد، پاکستان میں اگر کسی نے گلیمر دیکھا ہے، پاپولیرٹی دیکھی ہے، چاکلیٹ ہیرو، تو پتہ نہیں کیا کیا عنوان تھے۔ میرا وحید مراد کے ساتھ اچھا میرا ان کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے۔ ان کی بڑی بہنوں کی طرح تھیں ان کی اہلیہ سلما میکر۔ وہ پچھلے دنوں ان کی اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے، شی واز اے ویری فائن لیڈی۔ مجھے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ لیکن پاکستان کا میگا سٹار جب زوال پذیر ہوا تو پھر واپسی نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک بہت بڑا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک ایکٹر تھا اسلم پرویز۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لاہور کے تمام سینماز میں اس کی موویز ریلیز ہوئی، بڑی بڑی پاپولر موویز۔ جب زوال آیا تو وہ جب دوبارہ ری انٹری ہوئی اس کی، اسلم پرویز کی، یہ چیک کر لیں آپ، تو بطور ویلن ہوئی، ہیرو کے طور پہ فارغ ہوا۔ فرق یہ نہیں ہوتا پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل لیڈرز کا یا اس طرح کے شوبز کا۔ آپ نے اسی طرح اسپورٹس میں آپ دیکھ لیں، ایک ایج ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے جن لوگوں سے زندگی میں، حالانکہ مجھے اسپورٹس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، محمد علی کلے تھے، وہ کیسس کلے ان کا نام تھا، پھر اسلام قبول کیا انہوں نے اور محمد علی ہو گئے۔ وہ میرا خیال ہے کہ اسپورٹس کی تاریخ میں ان سے بڑا لیجنڈ ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے شوبز ہے، یہ شوبز ہی ہے۔ تو یہ اب اچھا، اور ایک بات میں اور بتاؤں جس میں کرتا بھی ہوں، عجیب بات ہے، حالانکہ میں کوئی نون لیگ کا مداح نہیں ہوں، اس کی لیڈرشپ کا مداح نہیں ہوں، لیکن مریم سے مجھے آئی ڈونٹ نو وائی، شی واز ینگ، اور ایک پیچھے تجربہ، میرا خیال تھا کہ وہ کوئی نیا کوئی پرفارم، لیکن نہیں۔ اب تھیلوں پہ تصویریں لگا کے یہ نفرت کما رہے ہیں، سمپل۔ اب چونکہ ان کے ارد گرد پہلا دائرہ چمچوں کٹ چکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کے سامنے تو سچ بولتا ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی ہمارا کلچر ہے۔ کامیاب اور جنرل لیڈر وہ ہوتا ہے جس پہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، فلانا۔ یہاں کلچر نہیں ہے۔ اچھا، وہ اب یہ جو تھیلے بٹ رہے ہیں، میں نے تو اپنے ایک پروگرام میں کہا بھی کہ بھی نیچے لکھ دو ان داتا۔ کیا بھائی جیب سے دے رہے ہو؟ جیب سے بھی دے آدمی، جیب سے اپنی تصویر نہ لگائے، کوئی جنرل آدمی اگر کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، ہمارے ہاں جو تصور ہے اسلام میں کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ لگے، ایتھے تھوبڑے چھاپ رہے ہیں، تو اس لیے وہ چھوڑے ہاتھ، تو سیاسی قد وغیرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہے سمینہ خلیل کراچی سے، وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو فقیر بنا دیا ہے۔ پہلے تو ہماری اس بیٹی نے، بہن نے
جملہ ٹھیک نہیں لکھا کہ ہم نے اپنی عوام، اپنی نہیں اپنے عوام. کبھی بیٹا آپ نے سنا ہے؟ یار میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ عام آدمی یہ کرتی ہے، عام آدمی آتی ہے، عام آدمی جاتی ہے. نہیں، جب وہ جمع اس کی آپ کو بدل دیتے ہو، اس کا جینڈر ہی تبدیل کر دیتے ہو، تو نہیں. بہرحال سوال ان کا، انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھ دیا. اب میں جو ٹھیک ہے وہ پڑھ رہا ہوں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو فقیر بنا دیا. دوسرا لفظ جو قابل احترام ہے، فقیر تو بڑی چیز ہوتا ہے، یہ فقر و فاقہ سے. سبحان اللہ، فقیر ہونا اعزاز ہے. بری بات، گداگر بنا دیا، بھکاری بنا دیا. تو سمینا بیٹا یہ پلیز کریکٹ یور سیلف. میں لبرٹی لے رہا ہوں آپ سے عمر میں بڑا ہونے کی. تو ایک تو عوام مونس نہیں ہوتے، جمع ہو جائیں. عام آدمی یہ کہتا ہے، عام آدمی یہ کبھی سنا اپنی زندگی میں بیٹا؟ عام آدمی یہ کرتی ہے، عام آدمی یہ کہتی ہے. جب وہ جمع ہو جائیں، عوام ہو جائیں، تو پھر وہ غلط ہے. اس میں تذکیر و تانیث میں کوئی اللہ معاف کرے فرق نہیں کر رہا. جس کو ایک ماں نے جنا ہو وہ عورت کو مرد سے بھی شاید سپیریئر سمجھتا ہو، اور حکم بھی ہے باپ کے نہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. لیکن یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. آگے چلیں. عوام کو فقیر بنا دیا نہیں، گداگر بنا دیا. ان کو بنیادی حقوق یعنی تعلیم، صحت اور روزگار دینے کی بجائے ہم نے ان کو راشننگ کی نا، لائنوں میں کھڑا کر دیا، اور اس کو بھی عوامی خدمت کا نام دے دیا. کیا یہ عوام کے ساتھ سراسر عوام کی توہین یا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ بیٹا بالکل ہے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں. اور اللہ کرے سمینا جس طرح آپ سوچ رہے ہو اسی طرح اگر اس ملک کا 70%، 60% آدمی بھی اس طرح سوچنا شروع کر دے، ان کے وجود مٹ جائیں، ان کی عادتیں بدل جائیں، ان کی حرکتیں بدل جائیں، ان کے کرتوت بدل جائیں. لیکن اب چونکہ جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کے ہمیں تحفے ملے ہوئے. نیکسٹ ہیں جی واسف علی ہیں گجرانوالہ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ نامور صحافی واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں دخل اندازی ختم ہونی چاہیے. میرا سوال ہے کہ کیا ہماری سیاست اور دیگر شعبے اتنے اہل ہیں کہ خود ملک کا نظام اچھے طریقے سے چلا لیں؟ بالکل نہیں، انکمپیٹنٹ. یہ خائن ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ نالائق ہیں. اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا آپ کے سوال کے جواب میں. واصف علی صاحب، سیاستدان جب بھی ہے کہتے ہیں نا مداخلت ہوئی، تم چبل ہو، تم چور ہو، تو وہ جو ہے نا اٹس اے ڈسپلن فورس، ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ بھونکتا کیا ہے، کرتا کیا ہے. پھر وہ مجبوراً ان کی لگامیں کھینچتے ہیں، کبھی گٹے کھینچتے ہیں. یہ تو اللہ معاف کرے، بنارسی ٹھگوں کے یہ باپ نہیں، دادے نہیں، پڑدادے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں دخل اندازی، تم کسی جوگے ہو، انہیں کیا تکلیف ہے؟ وائی شوڈ دے؟ اگر اگلی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کنونس کرو یا ہو جاؤ. کیا وہ جنہوں نے خون جان زندگی دینی ہوتی ہے ملک کے لیے، وہ ملک کے خلاف کوئی بات؟ تم ان کے بارے میں 1001 الزام نہ، تو تم ہو کیا؟ تم کرتے کیا ہو؟ سو یہ سیاستدانوں پہ یہ ملک پرانی بات ہے، 2 4 5 6 سال نہیں، اس سے بھی پرانی بات ہے. میں کہا کرتا تھا کہ اگر سارا کچھ سیاستدانوں پہ چھوڑ دو، وہ سیاستدان ایک ایسی چیز ہے، پاکستان کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ کر کے بیچ دیں. یہ وہ نسل ہے. نیکسٹ چودھری علی نواز ڈیرہ غازی خان سے ہیں.
وہ کہتے ہیں جی کچے کے ڈاکو آج کل پوری قوم کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آپریشنز کے باوجود کچے میں ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اس صورتحال کو ضرور کچھ کہیں۔ تو صاحب یہ ڈاکو نہیں ہے، ان کے مائی باپ کہیں اور بیٹھے ہیں، ہم چوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چوروں کی مانگ ان تک جاؤ نا ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کے گندے انڈے اور ان کے ناجائز بچے ہیں، ان کے پیچھے کچھ اور ہے، کہ ان کی کیا اوقات ہے بیچاروں، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ یہ نہیں چوروں کے پیچھے، کمال ہے بھائی، کچے کے ڈاکو یہاں کون کون سا ڈاکو ہے؟ وہ کچے کے سارے ڈاکو اگر 500 سال بھی لوٹے نا تو کچھ لوگ ہیں جن کے ایک مہینے کی انکم تو یہ میچ نہیں کر سکتے ہیں، تو حضور غور فرمائیں۔ آخری سوال احمد آباد انڈیا سے ہے، عائش شرما، AYUSH شرما، آگے شرما تو میں پڑھ سکتا ہوں، AYUSH۔ اب میں بیٹا اگر آپ کا نام غلط پروناؤنس کروں تو آپ مجھے معاف کر دینا، چونکہ میں کوئی اتنا فیملیئر نہیں ہوں، تو اسپیل آؤٹ میں نے کر دی ہے آپ کا نام، احمد آباد انڈیا۔ تو میں نے کبھی آپ کے انڈیا کو اجنبی نہیں سمجھا۔ میں ایک بار ہم 3 شہروں سے ہجرت کر کے آئے تھے، جلندھر، امرتسر، لدھیانہ، تو میں تو ان شہروں کی مٹی لے کے آیا تھا جو میں نے اپنے فارم ہاؤس میں اپنی لوکل مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس میں گلاب لگائے۔ تو بہرحال میرا رب آپ کو اپنی ایمان میں رکھے، خوش رکھے۔ اچھا، بہرحال یہ کہتی ہیں جی الیکشن سے قبل بھارت میں بھی لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کرنے کی تیاریاں۔ اچھا، عام آدمی پارٹی کے سربراہ کجریوال کو گرفتار کر لیا گیا اور کانگریس پر بھی سختیاں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں پاکستان میں بھی اسی طرح کا طرز عمل دیکھنے کو ملا۔ اس طرح کے کام کر کے ہم اپنے ملکوں میں انتشار اور افراتفری کو ہوا دے رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے بیٹا کیا کہنا ہے، ہم بیسیکلی تو کون لوگ ہیں؟ ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں، ورنہ جو سائز ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہونی چاہیے، دنیا کی سب سے بڑی وہ جسے کہتے ہیں دفاعی فورس ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ بدنصیبی ہے اس پورے کا پورا خطہ بددعایا ہوا۔ میرا ایک دوست ابرار بھٹی کل یعنی جسٹ یسٹرڈے اس کی دوسری برسی تھی، وہ کہا کرتا تھا یہ پورے کا پورا خطہ بددعایا ہوا۔ ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، ہمارا بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ سو یہ جو آپ نے اشارہ دیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ نہیں ہوتا۔ چور چکار، ڈنڈی باز، کم تولنے والے، جھوٹ بولنے والے، ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ پورے ویسٹ میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں، میرے ان لاز وہاں ہیں، میری بہنیں وہاں ہیں، وہاں آپ کسی کو الٹی سیدھی گالی دے دو تو وہ اگنور کر دے گا، آپ اس کو کہو کہ تم جھوٹے ہو، تو آپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ نارمل ہے، تو اسی لیے یہ پورے کا پورا خطہ، ادروائز ان کو اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے خطے کی جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو مستقل چلنی چاہیے، کو ایگزسٹنس، ادروائز نو ایگزسٹنس۔ کیا خطہ تھا، کیسا کیسا وقت نہیں آیا اس خطے پہ، اب ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے نہ آپ کچھ کر سکتے اور میں کچھ کر سکتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ تو میں کہتا رہتا ہوں، آپ کا اور میرا دکھ ایک ہی ہے۔ تھینک یو۔